اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جن کے صدقے میں یہ کائنات بنائی گئی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں کوہ سلیمان کے بیچوں بیچ، جہاں پر سیلاب متاثرین کے لیے حکومت پنجاب کی طرف سے ایک کیمپ لگایا گیا ہے۔ یہ وہ ایریا ہے جہاں سے بارشوں کی وجہ سے، شدید بارشوں کی وجہ سے ایک سیلاب کی سی صورتحال پیدا ہوئی اور لوگ جو ہیں ان کے گھروں میں، کچے مکانات میں پانی گھس آیا اور ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈسپلیس ہونا پڑا۔ اور یہ لوگ اس وقت اس عارضی کیمپ میں موجود ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے لگایا گیا ہے، اور اس عارضی کیمپ میں کھانا فراہم کیا جا رہا ہے اور ٹینٹس لگائے گئے ہیں جو کہ پی ڈی ایم اے کی طرف سے دیے گئے ہیں، اور دیگر جو ایسی سرگرمیاں ہیں جو ان کی بحالی کے لیے، سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب اور دیگر ادارے کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ کچھ اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں جو کہ یہاں پر ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ زیادہ تر لوگوں کو، میکسیمم لوگوں کو بچا لیا گیا ہے۔ کوئی 50 کے قریب جو ہے وہ اموات جو ہیں وہ ان کی تفصیلات بتائی گئی۔ اس سے پہلے صحافیوں کو کمشنر جو ڈیرہ غازی خان ہیں ان کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی۔ اس بریفنگ میں ان کو تفصیلات بتائی گئی کہ کس طرح سے گورنمنٹ آف پنجاب اور تمام حکومتی ادارے مستعدی کے ساتھ اس ایشو کے ساتھ اور اس سانحے اور المیے کے ساتھ نپٹنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو قدرتی سپل ویز تھے، جو راستے تھے کوہ سلیمان میں ہونے والی بارشوں کا جو پانی ہے اس کی نکاسی کے، ان نکاسی کے راستوں کو جو ہے وہ یہاں کے مقامی لوگوں کی جانب سے جب آکوپائی کیا گیا، وہاں پر اب تعمیرات کی گئیں، تو روٹین میں اتنی بارشیں نہیں ہوتی۔ اس سال پی ڈی ایم اے کے اعداد و شمار کے مطابق 300%، جی ہاں 300% زائد بارشیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بارشوں کا پانی جو ہے اس نے دریائے سندھ کی جانب جانا تھا، تو اس کی جانب جانے کے لیے راستے میں کافی ساری ایسی تعمیرات تھیں، کیونکہ کئی سالوں سے، سال ہر سال سے وہاں بارشیں نہیں تھیں، تو جس کی وجہ سے پانی ان سپل ویز میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اب کیونکہ بارشیں ہوئی ہیں اور 300% جو ہے وہ زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے پانی نے جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کیا اور پانی جو ہے وہ دریائے سندھ کی جانب بڑھا، تو راستے میں کئی جو دیہات ہیں اور کئی مکانات جو ہیں وہ منہدم ہو گئے۔ اور یہاں پر اس وقت جو ہے وہ سیکٹری انفارمیشن بھی موجود ہیں اور ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز بھی موجود ہیں اور دیگر حکومتی عہدیداران اور ذمہ داران بھی موجود ہیں۔ اور پنجاب گورنمنٹ کی اگر بات کی جائے تو ان کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن بہرحال اب فوری طور پر تو ان کو جو ریلیف مل رہا ہے وہ تو کافی ہے، لیکن جب بعد میں جب یہ واپس اپنے علاقوں میں جائیں گے، کیونکہ ان کا مال مویشی اور ان کی دوسری جو ضروریات زندگی تھی ان کا کافی نقصان ہو چکا ہے، تو اس کی جو ہے وہ کمپنسیشن پراپر ہوگی تو دوبارہ یہ اپنی زندگی کو بحال کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس کے لیے ہمارے جو مخیر حضرات ہیں ملک بھر سے، ان کو سامنے آنا پڑے گا۔ وہ جب سامنے آئیں گے اور حکومت اور مخیر حضرات مل کر جب ان لوگوں کو کمپنسیٹ کریں گے تو ان کے معاملات زندگی آگے بڑھیں گے۔ اور کیونکہ یہ ایک خاص ٹریڈیشن کے لوگ ہیں، خاص کلچر کے لوگ ہیں، یہ بلوچ بیلٹ ہے، یہاں پر زیادہ تر بلوچ لوگ ہیں اور قبائلی لوگ ہیں، اور قبائلی لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے اپنا علاقہ نہیں چھوڑتے جب تک کہ ان کو بہت ہی زیادہ اس طرح کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بیک گراؤنڈ میں کہ کافی سارے لوگ موجود ہیں جو کہ اس ریلیف کیمپ میں، گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے لگائے گئے ریلیف کیمپ میں جو ہے وہ ریلیف لینے کے لیے موجود ہیں، اور یہاں پر ٹینٹس بھی لگائے گئے ہیں۔ اور یہ سارا جو ہے یہ کوہ سلیمان کا علاقہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بیک گراؤنڈ میں کہ یہ تمام کوہ سلیمان کے پہاڑ ہیں، پہاڑیاں ہیں، اور ان کے دوسری سائڈ پر جو ہے وہ پانی جو ہے، سیلابی ریلیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آر پی او ڈیرہ غازی خان سلیم صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر جو امدادی سرگرمیاں ہیں گورنمنٹ کی جانب سے کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ چونکہ یہاں پر سیلابی صورتحال سے نبردار آزما ہو رہی ہیں ہماری عوام، ہماری قوم، تو یہاں پر گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ کی کیا ویزیبلٹی ہے اور کیا کیا اقدامات ہیں جو گورنمنٹ نے؟ دیکھیے، گورنمنٹ جو ہے ان کی سب سے فرسٹ پریارٹی تو یہ ہے کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہو۔ سیلاب آیا ہے، بہت بڑا سیلاب ہے، اس میں بہت سارا نقصان ہوا ہے، فصلات کا بھی، جانوں کا بھی ہوا ہے، لیکن ہماری پریارٹی سب سے پہلے یہ کہ لوگوں کی جان بچے۔ اور اس میں اللہ کے فضل سے جتنی مینجمنٹ ہم نے کی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، کمشنر صاحب نے، ڈی سی صاحب نے اور ہم سب نے، ہمارے ڈی پی او صاحب نے، اس کا یہ رزلٹ نکلا کہ جو جانی نقصان ہے وہ کم سے کم ہوا ہے، اور اس طرح لائف اسٹاک کا نقصان بھی کم ہوا ہے۔ پولیس نے ابھی تک تقریباً 13,000 لوگوں کو خود ریسکیو کیا پانی میں جا کے، اور اس طرح ہم نے 4,000 لائف اسٹاک کو ریسکیو کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے پولیس کیمپ بھی ہیں، پولیس کیمپ جہاں پہ ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، ساتھ ہمارے
پولیس کی جو دن رات چل رہی ہیں، لوگوں کو ہم ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں، اور ہماری جتنی پولیس کی ٹرانسپورٹ ہے، چاہے وہ بسز ہیں، چاہے وہ ٹرک ہیں، پک اپس ہیں، ایمبولینسز ہیں، ساری کی ساری ہم نے سیلاب زدگان کی ڈسپوزل پہ رکھی ہوئی ہیں۔ جہاں سے بھی کال آتی ہے 15 پہ کال آتی ہے، ادروائز تو جہاں سے بھی کوئی پولیس کی گاڑی گزر رہی ہے تو اس کو اسٹینڈنگ آرڈر ہے کہ جیسے کوئی سیلاب زدگان یا کوئی فیملی وہاں بیٹھی ہے تو اس کو ٹرانسپورٹ کی اگر ضرورت ہے ٹرانسپورٹ کیا جائے۔ تو ہم نے اس فلڈ کو تمام پولیس نے پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے اور اس کو دن رات کر رہے ہیں، اور ہم نے پولیس نے اپنے طور پہ اپنے وسائل سے 13,000 لوگوں میں راشن بھی بانٹا ہے۔ اچھا سر، گورنمنٹ جو ہے وہ تو افیکٹولی جو ہے وہ کام کر رہی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا۔ آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر ابھی وقتی طور پر جو ریلیف کا کام ہے وہ تو ہو رہا ہے، ان لوگوں نے جب یہ پانی اتر جائے گا تو واپس اپنے علاقوں میں جانا ہے، ان لوگوں کے گھر جو ہے وہ منہدم ہو چکے ہیں زیادہ تر، تو آپ کیا کہیں گے کہ جو ہماری سول سوسائٹی ہے، جو ہمارے ملک کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مخیر حضرات ہیں، ان کی کولیبریشن کتنی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اس طرح کے سانحات میں کہ اکیلی گورنمنٹ جو ہے وہ کتنا برڈن جو ہے وہ بیئر کر سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو نقصان ہوتا ہے تو مل جل کے اس کو بیئر کرنا پڑتا ہے۔ کچھ تو لوگ واپس جائیں گے، کوئی اپنے گھر بنانے کی کوشش کریں گے دوبارہ، یقیناً بہت نقصان ہوا۔ گورنمنٹ بھی ابھی کمشنر صاحب نے بھی سارا سروے کروا لیا ہے اور پورے ڈویژن میں، اور نقصان کا گورنمنٹ نے مانگا ہوا بھی ہے، اور انشاءاللہ جس لسٹیں بن گئی ہیں آئی تھنک گورنمنٹ بہت پراپر طریقے سے پہلے بھی لوک آفٹر کیا اور اب بھی کر رہی ہے، اور مزید گورنمنٹ اس کے اوپر ہے۔ ابھی آپ دیکھیں آج بھی یہ جو ٹیم آئی ہوئی ہے گورنمنٹ نے بھیجی ہوئی ہے تاکہ آپ موقع پہ فیڈ بیک لے کے بتائیں کہ لوگوں کے مسائل کس حد تک حل ہوئے ہیں، کس حد تک ان کو امداد ملی ہے اور کتنی نہیں ملی ہے۔ بالکل جی بالکل ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا آر پی او صاحب کی گفتگو کہ انہوں نے فرمایا کہ گورنمنٹ افیکٹلی بھی کام کر رہی ہے، لیکن یہاں پر ہمیشہ سے جب اس طرح کے بڑے سانحات جو ہیں وہ کسی بھی قوم پر آتے ہیں تو اس میں جو مخیر حضرات ہوتے ہیں، سول اور گورنمنٹ اور جتنی بھی پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوتی ہیں وہ مل کر آگے بڑھیں اور مل کر تمام لوگ جو ہیں وہ اس ایفرٹ کریں تو یہ ان لوگوں کو جو دوبارہ اپنی نارمل زندگی کی طرف بحالی ہے وہ ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی پی آر کے نمائندے ثاقب صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ ڈی جی پی آر کی طرف سے آج جو صحافیوں کو اس علاقے کا دورہ کروایا گیا ہے اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے، گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ کیا میسج جو ہے وہ عوام تک پہنچانا چاہتی ہے۔ جی ثاقب صاحب، آپ بتائیے گا کہ ڈی جی پی آر کی جانب سے جو صحافیوں کے وفد کو لاہور سے لا کر یہاں اس علاقے میں کوہ سلیمان میں دورہ کروایا جا رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جی، آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل سیلاب بہت زیادہ آیا ہوا ہے پاکستان میں، اور اس سے بہت پورا پاکستان افیکٹڈ ہے، اور اس میں سے ایک پنجاب کا یہ علاقہ ڈی جی خان اور راجن پور کا علاقہ یہ بھی سیلاب کی زد میں آیا ہوا تھا۔ اچھا، اللہ کے کرم سے یہاں سے سیلاب گزر تو چکا، لیکن اس کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں۔ آج ہم لوگ یہاں پر ایک صحافیوں کا گروپ لے کے آئے ہیں اور ان کو یہ دکھانے کے لیے لائے ہیں کہ یہاں پر جو آفت الہی ہے اس کے کیا نتائج نکلے، اور اس پر پھر پنجاب حکومت نے کیا کیا اقدامات کیے اور کیسے اس علاقے کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی۔ تو یہاں پر کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب کی نمائندگی کے اندر تمام صحافیوں نے اس تمام علاقے کو دیکھا اور یہاں کے تمام تباہ کاریوں کا جائزہ لیا، اور جو امدادی کارروائیاں پنجاب حکومت کی طرف سے کی گئی ہیں ان سب کو سراہا بھی، اور ان کو بتایا بھی گیا کہ ابھی یہ شروعات ہے کیونکہ راستے بند تھے اور راستے بھی کھلے ہیں، تو آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ امدادی کارروائیاں بہت زیادہ ہوں گی، اور یہاں کے ہر ایک فرد کو تمام سامان مہیا کیا جائے گا، اور تمام کو چھت بھی بنا کے دی جائے گی، اور اس طرح کے اور باقی کام جو کہ لوگوں کی عوام کی مدد سے کیے جا رہے ہیں ان سب کا جو ہے نا انشاءاللہ لوگوں تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا ثاقب صاحب، یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ کمشنر صاحب نے بریفنگ بھی دی صحافیوں کو جس میں تفصیلات کے ساتھ انہوں نے تمام چیزوں کو بتایا، ڈسکس کیا، اور مزید جو جب یہ دوبارہ ان کی ری ہیبلیٹیشن ہوگی، دوبارہ یہ اپنے علاقوں میں جا کر رہائش اختیار کریں گے جو ان کے گھر منہدم ہو چکے ہیں یا جو بہت زیادہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے نقصانات کا، ایسے نقصانات کو پر کرنے کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو سول سوسائٹی ہے اس کی امپورٹنس کتنی بڑھ جاتی ہے، اس کی شمولیت کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک عوام کی مدد کا سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھیں یہ آفت ہم سب کے لیے ایک جیسی ہے، جو اس سے اثر انداز ہوئے ہیں وہ بھی، اور ہم جیسے لوگ جو دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں اور وہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں، صرف سوشل میڈیا یا ٹی وی کے ذریعے کر رہے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ان تمام امدادی کارروائیوں کے اندر حکومت کا اور جو این جی اوز وغیرہ اس میں کام کریں ان کا دل کھول کر مدد کریں، کیونکہ حکومت کے بھی لمیٹڈ سورسز ہوتے ہیں، تو عوام کو چاہیے وہ جہاں بھی کسی بھی صورت میں وہ فوج ہو،
وہ NGOs ہوں، وہ سرکاری کوئی ادارہ ہو، ان سب کے ساتھ مل کر، خاص طور پر جیسے PDMA ہے وہ اس میں بہت پیش ہے، ان سب کا بہت زیادہ ساتھ دیں اور جس طرح کی بھی مدد ہو سکتی ہے اس کے لیے ضرور کوشش کریں. اور زیادہ تر تو جو پکا پکایا کھانا ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ریڈی ٹو ایٹ جو چیزیں ہیں ان کے لیے لوگوں کے لیے یہ ضرور لائیں، کیونکہ لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو وہ پکائیں گے کیا، کیسے کھائیں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ جو پکا پکایا کھانا ہے وہ دیا جائے، وہ لایا جائے، چپس ہو گیا، جوس ہو گیا، اس طرح کی چیزیں. تو میں بھی اپیل کروں گا اور امید بھی کرتا ہوں کہ جو پاکستانی عوام ہے جس کے دل میں ہم سب کے لیے ایک دوسرے کے لیے بہت درد ہے، ہم سب مل کر اس آفت کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم ان لوگوں کو دوبارہ سے آباد کریں گے اور ہم اسی طرح پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے چلیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس علاقے کے مقامی باشندے جو کہ سیلاب سے کافی حد تک متاثر ہو چکے ہیں. انہی سے جانتے ہیں کہ سیلاب نے ان کو کس حد تک متاثر کیا ہے. آپ کا نام کیا ہے جی؟ علم دین سر. علم دین صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو سیلاب کی صورتحال ہے اس میں بتائیے گا کہ آپ کے گھروں کی کیا صورتحال ہے اور پانی کی کیا صورتحال ہے وہاں؟ سر پانی چل رہا ہے، گھر کا بہت خطرہ ہے. ابھی دکان ڈہ گیا، پہلے آدمی بچ گیا، مال ابھی ڈہ گیا، ابھی حالت بہت خراب ہے. اچھا، مطلب یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر والے سب کی جان تو بچ گئی؟ جان بچ گیا، جان بچ گئی، لیکن جو وہاں پر گھر تھا اور جو مکان تھا وہ گر گیا؟ ہر کے ہر شے گر گیا، خالی بالکل سہولت نہیں ہے. کوئی جانور بھی تھے آپ کے پاس؟ جی ہاں، جانور ہے. اچھا، وہ بچ گئے؟ 2-3 وہ مر گیا، 2-3 بچ گئے. تو آپ لوگوں کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ گزارا چل رہا ہے یار. نہیں، جو روزگار تھا اس کا ذریعہ روزگار نہیں ہے، بالکل نہیں. حالی میں اس طرح ہوگا، بس گزارا چل رہا ہوں یار. اچھا، روزگار کا جو ذریعہ تھا وہ پتھر کا کام، ہر شے راستہ بند ہو گیا ابھی. آپ پتھر کا کام کرتے تھے یا مال مویشی ہوتے تھے؟ مال مویشی رہے نہیں اور پتھر کا کام اس وجہ سے بند ہو گیا کہ راستے خراب ہو گئے. 2 مہینہ ہو گیا، ہر شے بند ہے، بلاک ہے. یعنی راستے بند ہیں، پتھر کا کام رک گیا، پتھر کا کام رک گیا، راستہ ہر شے خراب ہو گیا. اور سیلاب کی وجہ سے جو مال تھے، مال ڈنگر تھا، وہ بھی؟ جی سر، وہ ہر شے یہ نیچے. صحیح. تو کیا نقصان بہت آ گیا یار. کیا کہیں گے پاکستانیوں کو؟ پاکستان کو کیا کہتا ہے یار؟ نہیں، پاکستانیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام دے گا، کوئی رشتہ کوئی وغیرہ دے دیں یار، کوئی ٹینٹ وغیرہ مہربانی کریں آپ کے پاس، اگر مہربانی ہوگا. جی اب بہت غریب ہے یار. پنجاب سے سردار عثمان گزار کے گزارش ہے سر. سر کوئی ٹینٹ وغیرہ دے دیں، کوئی راشن وغیرہ دے دیں، آپ کے پاس مہربانی ہوگا. کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ نہیں ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس ابھی زندگی گزارنے کے لیے مال اسباب نہیں ہے. جو یہ کام کرتے تھے وہ پتھر کی کٹائی کا، اور پتھر جو ہے وہ لوڈ کرتے تھے ٹرکس میں، تو وہ کام اس وجہ سے رک گیا ہے کہ راستے جو ہیں وہ کافی زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے پاس جانور تھے وہ بھی سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں. تو اب ان کا ذریعہ روزگار نہیں ہے. گھر تو بہرحال کچے اگر جو تھے وہ تو گر گئے، جب پانی نیچے اترے گا تو پھر جا کر یہ اپنے گھروں کی صورتحال دیکھیں گے. ابھی فی الحال فوری طور پر جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو تھوڑا بہت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، لیکن بہرحال زندگی گزارنے کے اسباب ان کے پاس بہت محدود ہیں. تو یہ آپ سے امداد کی اپیل کر رہے ہیں، تو آپ دل کھول کر سیلاب زدگان کی مدد کیجیے.